ایک ایسا دردناک واقعہ جو ہر گناہگار انسان کی آنکھیں کھول دے گا، فحاشی اور زنا کے وہ بھیانک نتائج جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ہر مسلمان کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ شاید یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدل دیں۔ آج کا واقعہ میرے عزیزوں انتہائی عبرتناک ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اسے پہلے اتنا عبرتناک واقعہ شاید ہی سنا ہو۔ عربی کی کتاب ہے قصص ابکتنی، کہ وہ واقعات جنہوں نے مجھے رلا دیا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک بڑا شاپنگ مال ہے۔ اس شاپنگ مال میں ایک نوجوان جو ہے ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا، اور اسی شاپنگ مال کے ریسٹورنٹ میں وہ کافی پی رہا تھا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی گزری اور وہ مجھے یوں رک کے دیکھنے لگی اور دیکھتی رہی، پھر چلی گئی۔ اچھا، مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے مجھے خوبصورتی بھی دی تھی، قد بھی میرا لمبا تھا، صحت بھی میری اچھی تھی، تو اکثر لوگ میری تعریف کرتے تھے۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے جب کافی پی کے میں نیچے اترنے لگا تو راستے میں شاپنگ مال میں ہی وہ عورت مجھے مل گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ تو میں سوچنے لگا کہ یہ نمبر کیوں مانگ رہی۔ خیر، میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا، اور میں نے نمبر بھی اس لیے دیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زیوروں سے لدی ہوئی تھی، اور اس نے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، اس کے لباس، اس کی شاپنگ سے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ مالدار ہے۔ تو میں نے اس چکر میں اس کو نمبر دے دیا کہ وہ مالدار بھی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ رات کو میرے پاس 11 بجے کال آئی اس لڑکی کی طرف سے، اس نے اپنا نام نائمہ بتایا اور اپنا تعارف کرایا، میں فوراً پہچان گیا۔ پھر ہمارا حال احوال جب ہوا اور بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ لگتی تھی 22 سے 25 سال کی، اور میں 28 سال کا تھا اور وہ 31 سال کی تھی۔ لمبی ہماری بات چیت ہوتی رہی، پھر کئی دنوں تک ہم اسی طرح بات چیت کرتے رہے، اور یہ گناہ کا سلسلہ جو ہے ہمارا چلتا رہا۔ پھر ایک روز نائمہ نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم شام کو مجھ سے ملو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں 3 دن کے لیے قاہرہ جا رہی ہوں گھومنے کے لیے، تم بھی میرے ساتھ چلو، یہ تمہارے جہاز کا ٹکٹ ہے اور اس میں 10,000 ریال ہیں، اور سے کہا تم آفس میں کچھ بھی کر کے 3 دن کی چھٹی لے لو۔ تو میں تو خوشی سے بے حال ہو گیا کہ مجھے 3 دن اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ تو میں نے کچھ بھی کر کے آفس سے چھٹی لے لی، اور اس نے مجھے کہا قاہرہ میں آپ فلاں کمپنی کے دفتر میں جانا، وہاں یہ کارڈ دکھانا، پھر آپ کو جو ہے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں دفتر سے چھٹی لے کر قاہرہ پہنچا، اور قاہرہ میں جس مشہور کمپنی کا مجھے بتایا وہاں پر گیا، اور میں نے اس کا وزٹنگ کارڈ دیا۔ تو پھر وہاں مجھے لے کے جایا گیا اس کمپنی کے آنر کے پاس، اور وہ وہی نائمہ تھی جو اس کمپنی کو چلا رہی تھی اور اس کی آنر تھی۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میرے شوہر جو ہے اس سے میری انبن ہوئی، اور جو ہے میں نے اس سے طلاق لے لی، اور میرے اپنے ابا کا بزنس میں اس کو چلا رہی ہوں، اور بہت بہترین انداز میں بزنس چلا رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے بھی یہاں پہ ہوٹل بک کیا ہوا ہے، تو مجھے ایک اور بڑے ہوٹل میں لے گئی، اور ہم ساتھ چلے، اور 3 دن میں اس کے ساتھ اسی کے ہوٹل میں رہا، اور گناہ کرتا رہا، پالنے والے کو ناراض کرتا رہا۔ اس گناہ کی کیا سزا ملی یہ آپ آگے ضرور سنیں۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ 3 دن ہمارے اتنے اچھے گزرے کہ میں نے پھر اس کے کہنے پر 7 دن کی اور چھٹیاں بڑھا لی۔ وہ کہنے لگا کہ 7 دن جو ہے ہم نے مصر میں گھومتے رہے، اور جو ہے کھاتے پیتے رہے، اور خوب ہم نے انجوائے کیا، اور واپس آنے کے بعد یہ سلسلہ 2 سال تک نہیں 3 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ اس دوران میرے والد کی وفات ہو گئی، اور حدیث میں آتا ہے کفا بالموت واعظا، کہ کسی کو مرتا ہوا دیکھنا اس سے بڑا بیان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عبرت کی چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ میں نے اپنے والد کی وفات سے بھی عبرت نہ لی اس عورت کے ساتھ، کیونکہ میری آنکھوں پہ پٹی بن گئی تھی گناہوں کی۔ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، جب بندہ زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ بعض کے دل پہ جو ہے نا کالک لگتی ہے، بعض کے دل پہ پردہ آتا ہے، بعض کے دلوں میں قرآن کہہ رہے تہ بتہ پردہ آتا ہے، اور بعض کے دلوں پہ غفلت چھا جاتی ہے، اور بعض کے دل پورے کالا ہو جاتا ہے، گناہوں کے نقطے 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 ڈاٹ بن کے دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ ہوتے ہوتے وہ دل جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے، پھر دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے الٹا برتن، اب اس میں جتنا پانی ڈالو وہ سارا بہہ جائے گا۔
پھر وہ دل قرآن حدیث کی آپ کوئی بھی بات کرو وہ اس دل کو سنائی نہیں دے گی، وہ یہاں سے سنے گا یہاں سے نکالے گا، اور وہ کیا کہے گا کہ مولویوں کا تو دماغ ہی خراب ہے، ان کو تو نہ دنیا سے کچھ لینا ہے اور آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ تو اپنے دل کو بھائی الٹا نہ کرو، اور اگر کسی کا دل جس تک یہ ویڈیو پہنچی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں اس کا دل جو ہے الٹا نہیں ہے، اس کا دل سیدھا ہے، اس نے کوئی نیکی کی ہے کہ اسے اس واقعے سے عبرت مل رہی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ 3 سال ہم گناہ کرتے رہے، والد کی اس سے بھی عبرت نہیں لی، اس کے بعد اس 3 سالوں میں ہم نے پورا سعودی عرب انداز لگائیں، سارے خوبصورت مقامات ہم نے دیکھ لیے، میرے والد میرے بھائی کو بھی پتا تھا اس معاملے کا، اس نے بہت سختی کری، میں پھر بھی اس گناہ سے باز نہ آیا۔ پھر وہ ریاض کا رہنے والا سب سے بڑھ کر کہتا ہے آج اللہ معاف فرمائے، نیک ریاض میں حدیث میں آتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں تمہارا کھانا متقی گناہ ہو رہا ہے، تو کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، جو آپ اگر کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دیندار بننا، حقیقت میں اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے تو دور آپ کرنے دوست بھی تو یہ دیندار دیکھو دنیا بنائیں، کی دوڑ نہ لگتی کہ رہے آپ گی۔ کے سعودیہ دوست نے کہا کہ دنیا بھائی دار دبئی اگر اتنا آپ کے آگے بڑھا دوست ہے تو دنیا ہم دار ہیں کیوں تو نہ سمجھ لیں ترقی آپ کریں، کے چنانچہ اندر انہوں نے اللہ کی ریاض کو ترقی دوستی دے دی، پانے کی دبئی طرف جیسا اس نہیں کو ہے۔ بنا دیا۔ اچھا وہ میں لکھ نوجوان کے دے کہنے رہا لگا ہوں، کہ صرف پھر زبانی اچانک جمع وہ ریاض خرچ کا نوجوان اگر کہنے لگا آپ ایک نے دن اپنے میرے بھائی کا دوست ایکسیڈنٹ دیندار ہوا، بنائے اس کو تو خون اس کی کا شدید مطلب ضرورت آپ پڑی، جو ہے شدید وہ زخمی نیک ہوا، لوگوں اور جیسا جب بننا میرا چاہتے خون ہو۔ لے کے ٹیسٹ اللہ کیا تعالی گیا ہم سب تو کو ڈاکٹر نیکی کے میرے راستے پاس پہ آیا چلنے کی پریشانی توفیق کے عطا حال میں، فرمائے۔ مجھے اور نہیں میرے پتا تھا عزیزوں، کیا یہ معاملہ ہے، تو وہ عورت کی کہنے لگا شکل میں کہ اس وقت پریشانی کی موبائل بات سب ہے۔ سے میں نے کہا بڑا نہیں میرا فتنہ ہے، بھائی تو صحیح ہے، تو اس نے کوشش کہا آپ کریں بھائی کا حدیث ٹینشن کو نہیں جو لو، میں نے بھائی بیان آپ کا کی صحیح ہے ہے، ثواب کی پریشانی نیت آپ سے کے زیادہ لیے، سے آپ زیادہ کے خون پھیلائیں، میں جتنے ایڈز لوگ کے سنیں جراثیم گے ہیں اس کہ پر آپ عمل کریں گے، حرام کام کرتے مجھے بھی رہو، اجر ملے آپ گا، آپ غلط کو بھی عورتوں اجر سے آپ ملے کے گا، کیونکہ تعلقات اب ہیں۔ کسی تو وہ نبی کا آنا نوجوان نہیں ہے، کہنے ہم لگا سب کے کہ یہ ذمہ ہے، سن کے اللہ یہ تعالی ہمیں اسٹوری اس بھی کو وہی پھیلانے نوجوان والا سنا بنائے۔ رہا ہے، وہ کہنے لگا یہ سن کے جو ہے میں تھر تھرا کے کانپنے لگا اور میرا جسم کانپنے لگا، میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے ڈاکٹر سے بات کری، پوچھا ڈاکٹر اس کا کوئی علاج ہے؟ ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج سوائے موت کے کچھ بھی نہیں، تم شادی بھی نہیں کرنا ورنہ تمہاری بیوی کو بھی ایڈز لگ جائے گا، تمہاری اولاد کو بھی ایڈز لگ جائے گا۔ اور یہ نوجوان یہ واقعہ سنا رہا ہے اس کے کئی سال بعد، اس نے شادی بھی نہیں کری۔ وہ کہنے لگا میری والدہ نے میری کزن سے شادی کا طے کیا ہوا تھا اور چاہتی تھی ہمارے گھر والے، لیکن میں نے خود والدہ کے کہنے کے باوجود بھی میں نے شادی نہیں کری کہ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کو بھی ایڈز لگے، میری اولاد کو بھی ایڈز لگے، میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا چند ہی دنوں کے بعد میرا بھائی چل بسا، میرے والد بھی جا چکے تھے دنیا سے، اب میری والدہ بچی۔ پھر کہنے لگا میں اتنے غصے میں تھا، پھر نائمہ کی میرے پاس کال آئی، اس نے کہا کہ تم کہاں ہو، آ نہیں رہے، فون بھی نہیں کر رہے، ناراض ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا میں نے اس کو گالیاں دی، تو وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے اس کو سارا بتایا کہ تم ایڈز زدہ عورت تھی، تم نے مجھے ایڈز والا مریض بنا دیا اور تم خود بھی مر رہی ہو اور مرتے مرتے بھی تم نے مجھے بھی جو ہے اس مرض میں مبتلا کر لیا، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا، تم خود میرے پاس آئی؟ بولا نہیں، تمہاری نظروں میں نے دیکھا کہ تمہارے نظروں میں وہ چمک تھی جو ایک مرد میں ہوتی ہے، اور جو ایک مرد کی نگاہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی نگاہ کیسی ہے۔ تو کہنے لگا اگر تم پاکیزہ ہوتے تو تم مجھے اپنا نمبر ہی نہیں دیتے، شریف لوگ یہ نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی مجھے یہ مرض جو ہے میرے ہی ایک دوست نے لگایا، اور اب میں تمام ان مردوں میں یہ جراثیم پہنچاؤں گی جو حرام کاموں کے لیے عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، میں ہر اس گناہگار بندے تک جو عورتوں کے جسم کو نوچتے ہیں، یہ مرض میں ان کو مبتلا کر کے میں مروں گی، اور یہ میرا مشن ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، میں یہ اور موت تک میں یہی کرتی رہوں گی تاکہ ان مردوں کو عبرت ملے جو عورتوں کو بری نگاہ ڈالتے ہیں، جو عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اب یہاں سے عبرت شروع ہو رہی ہے، یہ جو تنہائی ہے نا اس کی عبرت اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری شادی ہو چکی ہوتی لیکن آج میں اس مرض کی وجہ بدولت میں 32 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہوں، میرا چہرہ زرد ہو چکا ہے، میرے جسم پہ جو ہے کمزوری آ چکی ہے، 68 kg سے میرا وزن 55 پہ آ چکا ہے، میرا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، تو کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ میری والدہ روتی ہیں، میری بہنیں روتی ہیں، لیکن میں ان کو نہیں بتا سکتا کہ میں کس مرض میں مبتلا ہوں، یہ میرے گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے اور میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، اور اب میں نے جو میں نیکی کر سکتا تھا اب میں نے وہ نیکی کر رہا ہوں جو پہلے میں نہیں کرتا تھا۔ اس مرض نے مجھے اللہ کے تو قریب کر دیا، اور میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو عبرت ملے کہ بھائی گناہ سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی ایسی عورت کے قریب چلے جاؤ۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگ